اور پھر جو وضو کرتے ہیں نا، آؤ مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی، میں اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر لی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت و رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک میرے عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، ارشاد ہوا کہ جاؤ اور 3 بار کلی کرو۔ فرشتوں نے 3 بار، پہلے کہا ہاتھ دھو، انہوں نے ہاتھ دھوئے۔ ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو، انہوں نے 3 بار کلی کی۔ پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالو، فرشتوں نے ناک میں پانی ڈالا۔ چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کا حکم دیا گیا، پیر دھونے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا کر لیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ تو وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی۔ اچھا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کمال کے بزرگ ہیں، آپ کا انداز بھی بڑا نرالا ہے، آپ کی تحریریں بھی بڑی نرالی ہیں، آپ نے بڑی کمال کی باتیں لکھی۔ آپ نے فرمایا پانی ہو تو وضو، پانی نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کی اجازت ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی آسانی ہے کہ جناب پانی نہیں تو مٹی سے تیمم کر لیں، زمین کی جلد سے تیمم کر لیں۔ یا میں ایک اور بات چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں، جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں نا ان کے دماغ میں بڑی عجیب عجیب باتیں، آج کل یہ ماڈرن بہت سارے لوگ آ گئے ہیں انٹرپریٹیشن اسلام کی کرنے کے لیے، ہیں آتا جن کو کچھ نہیں، پڑھی کتابیں انگریزی اور بتانے چلے ہمیں اسلام۔ تو اب جب اس طرح کے لوگ آ گئے نا جو لاجکس تلاش کر رہے ہیں، تو ان میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یار اسلام بڑا ڈیفیکلٹ ہے، جو یہ لبرل طبقہ ہے نا بہت اسلام میں سختی ہے، اسلام بڑا مشکل ریلیجن ہے۔ سچ بتاؤں دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ، کائنات میں سب سے آسان اگر کوئی مذہب ہے نا تو وہ اسلام ہے۔ جتنی فلیکسیبلٹی اسلام میں ہے، آئے کوئی ہم سے بات کرے، کبھی اس موضوع پر موقع ملا تو الگ سے بیان کریں گے۔ آپ دیکھیں اسلام میں کتنی آسانی ہے، پانی نہیں ہے مٹی سے تیمم، زمین سے تیمم کر لو۔ نماز اگر آپ مسافر ہیں آپ کی نماز قصر کر دی گئی، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ اچھا جناب لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے نماز پڑھ لو۔ ابھی آپ جناب سفر میں ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، بعد میں روزے رکھ لو۔ پیسے ہیں تو زکات دینی ہے، پیسے نہیں کوئی زکات نہیں ہے۔ صاحب استطاعت ہیں، زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، پیسے نہیں تو کوئی حج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو اسلام کا نظام معاش ہے نا، اسلام کا فائنینشل جو سرکولیشن کا کام ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک دور گزرا کہ جس میں لوگ زکات لے کر نکلتے تھے، زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بعد میں اس بیان کو ہو سکتا ہے چینل پہ بھی لوگ سنیں، آج بھی یہ نظام موجود ہے، سچ بتا رہا ہوں میں۔ اگر سارے پاکستانی، میں باقی لوگ ملکوں کو چھوڑ دیں، پاکستان بڑا غربت میں ہے، بڑی ٹینشن میں ہے، فائنینشل کرائسس ہے، مہنگائی بہت ہے، غور سے سنیں میری بات، آج بھی اگر تمام وہ لوگ جو زکات دینے والے ہیں اپنی پوری زکات دے دیں، اور جو اسلام نے زمینداروں کے لیے عشر فرمایا کہ جو جن کی زمین کی فصل ہے وہ اپنا عشر ادا کر دیں، میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں آپ زکات لے کر نکلیں گے، زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ غربت ختم ہو سکتی ہے، اسلام نے نظام دے دیا ہے۔ پرابلم یہ ہے
مجھے بتائیں نا پاکستان میں کتنے لوگ پوری زکات دیتے ہیں؟ ہم تو گھومتے ہیں پورا پاکستان، ہمارا کام ہی یہی ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے ان کی زکات بھی کروڑوں اربوں میں بنتی ہے، اور وہ کتنی زکات نکالتے ہیں؟ اگر ہر مسلمان جس کے اوپر زکات واجب ہے زکات پوری نکالے، زمیندار عشر اپنا پورا نکال دے، آپ کو سورس لگانی پڑے گی کہ یار میری زکات لے لو، بندہ کہے گا نہیں بھائی زکات لینے والا ہمارے علاقے میں تو کوئی نہیں بچا ہے۔ یہ ہے اسلام، اتنا خوبصورت نظام اسلام نے دیا ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے، امیر زکات دے، غریب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ یا پرابلم یہ ہے ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام سے دور رہتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اتنا فلیکسیبلٹی ہے اسلام میں، اتنی آسانی ہے اسلام میں، ہر چیز کا سولوشن دیا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو اس کا یہ آلٹرنیٹ ہے، یہ کام کر لو۔ تو اب آئیے، وضو ہے یا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پانی نہ ہو تو تیمم ہے۔ امام غزالی نے کمال کی بات فرمائی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آگ آج بھی بجھانے کے دو ہی طریقے ہیں جو بڑے بڑے ریلائبل ہیں، یا تو پانی ڈال دو ورنہ مٹی ڈال دو، اسے کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گی۔ امام غزالی کہتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے، پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے، یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اس سے بجھا دے گی۔ اچھا ویسے جتنی بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے، بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے۔ وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے، فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے قطرے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض کیوں ہیں؟ چلیں آج دہرائی بھی کر لیں، جو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ چلیں وضو کے کتنے فرض ہیں میرے ساتھ مل کر دہرائیں گے؟ 4۔ پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا کیا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور تیسرا اور چوتھا کیا ہے؟ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ کتنے فرض ہیں؟ 4۔ امام غزالی فرماتے 4 فرض کیوں ہیں؟ اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا۔ دیکھو یہ صوفیاء کرام کی حکمت بھری باتیں ہیں۔ آپ فرماتے قیامت کے دن عذاب بھی بنیادی طور پر 4 ہی ہوں گے۔ وہ 4 عذاب کیا ہیں؟ فرمایا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ منہ اجالے یعنی چمکتے ہوں گے، کچھ منہ کالے ہوں گے۔ پھر فرمایا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ تیسرا عذاب کیا ہوگا؟ سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، قرآن فرماتا ہے مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ امام غزالی فرماتے 4 عذاب ہیں۔ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ گویا رحمت الہی پکار رہی ہے اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو، قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، تمہارا چہرہ چمکے گا۔ فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو، تمہارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا سر کا مسح اور پیر دھویا کرو، تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا۔ پیر دھویا کرو، تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑیں گی، تو پل صراط پر تمہارے پیر ڈگمگائیں گے نہیں بلکہ پل صراط سے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔